میرے گھر میں میری نند ساس اور شوہر ہی رہتے تھے۔ میرے سسر کا انتقال ہو چکا تھا۔ میری نند اور میرا شوہر بس دو ہی بہن بھائی تھے۔ آج میری نند کالج سے بہت دیر سے آئی تھی۔ اس کی وجہ سے میں خود بھی پریشان تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں تھی؟ کہنے لگی کہ بھابی آپ اپنے کام سے کام رکھا کریں، مجھے زیادہ سبق نہ پڑھایا کریں، میں اچھی طرح جانتی ہوں مجھے زندگی میں آگے کیا کرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ میں پریشانی سے اس کے پیچھے پیچھے گئی کیونکہ میں جاننا چاہتی تھی کہ اس نے کھانا کھایا ہے یا نہیں، لیکن میں اس کے کمرے کے باہر ہی رک گئی کیونکہ وہ بہت خوشی سے کسی کا خط کھول کر پڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی ہی خوشی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت عجیب لگا۔ فوراً میں کمرے میں داخل ہو گئی۔ میں اس سے کوئی بھی بات چھپانا نہیں چاہتی تھی، پر جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی میری نند نے وہ خط ایسے چھپا لیا جیسے اس میں بہت بڑا کوئی راز ہو۔ میں بھی جان گئی تھی کہ وہ ضرور کسی نہ کسی لڑکے سے بات چیت اور محبت کے چکر میں پڑ گئی ہے، اس لیے تو وہ یہ سب کچھ دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے کہا تم کس کا خط پڑھ رہی تھی؟ کہنے لگی کہ بھابی آپ اس کمرے سے چلی جائیں ورنہ بہت برا ہوگا، میرے پاس بھی آپ کے بہت سارے راز ہیں۔ اس نے کہا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے احتیاطاً اس سے پوچھا تمہارے پاس میرے ایسے کیا راز ہیں سمرین جس کی بنیاد پر تم مجھے اتنا کچھ کہہ رہی ہو؟ کہنے لگی میں سب جانتی ہوں شمشاد بھائی سے شادی سے پہلے آپ کی کیا بات چیت ہوتی تھی۔ یہ سن کر مجھے تو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری اور شمشاد کی بات اس قدر پھیل چکی ہوگی۔ شاید میری نند مجھے بیوقوف بنا رہی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ میرے اور شمشاد کے درمیان کیا تعلقات تھے۔ سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر مجھے دھمکا رہی تھی تاکہ میں بھی اس کے ان سب چکروں کے بارے میں کسی کو نہ بتاؤں۔ میں نے سوچا مجھے بھی کیا ضرورت ہے کہ میں اپنی ہی عزت خراب کروں۔ شمشاد ویسے تو میرا منگیتر تھا، میری اس سے بات چیت ہونا کوئی بری بات نہیں تھی، پھر بھی وہ اگر اس کو میرے شوہر کے سامنے لے کر آتی تو میرے شوہر کو کون سا اچھا لگنا تھا، برا ہی لگتا، اور پھر خواہ مخواہ میرے شوہر کے ساتھ میرا رشتہ بھی خراب ہوتا۔ میں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ اب میں اپنے شوہر کی ساری باتیں مانوں گی، میں نند اور ساس کی فکر کرنا چھوڑ دوں گی۔ سو میں نے ایسا ہی کیا۔ میری زندگی ویسے بھی اچھی اور پرسکون گزر رہی تھی۔ نند کے جھنجٹ میں پڑھ کر مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اگلے کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ میں نے اپنی نند کو اور کوئی بات نہیں بتائی، نہ ہی اس سے پوچھا تم کہاں جاتی ہو، کیا کرتی ہو، کس سے بات کرتی ہو۔ میری نند بھی اپنے کاموں میں لگی رہتی تھی، پر ایک دن اس کے کمرے میں صفائی کی خاطر گئی تو میں نے کچھ عجیب و غریب چیزیں دیکھیں۔ میری نند اب بہت چھوٹے کپڑے پہننے لگی تھی، پر میں حیران اس بات پر تھی کہ یہ کپڑے وہ گھر میں تو کسی کے سامنے نہیں پہنتی تھی۔ اس کپڑے کا صاف مطلب تو یہی تھا کہ وہ ضرور کوئی نہ کوئی کام ایسا کرتی ہے جو کہ ہم سب سے چھپ کر کرتی۔ کیا وہ کسی کو کال کر یا پھر اپنی تصویریں بنا کر دکھاتی تھی، یا پھر ایسا کیا تھا؟ میں نے دیکھا اس کی الماری میں ڈھیر سارے چھوٹے موٹے کپڑے تھے جو کہ بہت ہی بے ہودہ تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے برا لگا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں بھی اپنی نند کا پیچھا کروں گی کہ یہ کہاں جاتی ہے اور کس کے ساتھ جاتی ہے۔ تبھی اس دن میری نند کالج سے گھر آئی تو اس نے بہت مہنگا فون اپنے بیگ میں چھپا رکھا تھا جو کہ میں نے اس کے کمرے میں جھانک کر دیکھ لیا تھا۔ مجھے بہت عجیب لگا تھا کہ اتنا مہنگا فون جس کی قیمت 1.5 لاکھ روپے ہے وہ آخر اسے کس نے دیا ہے۔ میں نے اسے کچھ نہیں پوچھا، خاموشی سے اگلے دن کا انتظار کرنے لگی کہ کل کا دن آئے گا تو میں بھی اپنی نند کے ساتھ ہی گھر سے نکلوں گی۔ اچھی بات تو یہ تھی کہ میری نند کا کالج بھی شام کو تھا۔ وہ تقریباً 12-1 بجے گھر سے نکلتی اور 7-8 بجے گھر واپس آتی۔ 12-1 بجے گھر سے نکلنا میرے لیے بھی کوئی بڑی مشکل بات نہیں تھی۔ اگلے دن میری نند جیسے ہی میرے گھر سے باہر جانے لگی میں بھی سبزی لینے کے بہانے اس کے پیچھے ہو لی، مگر اگلی گلی میں جا کر میں نے دیکھا ایک بڑی شاندار گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ میری نند اس میں بیٹھ گئی اور جا بجا میں نے اسے دیکھ بھی نہیں سکی، بس میں نے یہ دیکھا تھا کہ وہ ایک شاندار گاڑی میں بیٹھی تھی اور یہ گاڑی کسی امیر زادے کی لگ رہی تھی۔ وہ لڑکا ظاہر ہے کسی غریب باپ کی اولاد نہیں لگتا تھا جو اتنی بڑی گاڑی میں میری نند کو گھما رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ آج میری نند گھر آئے گی تو میں اس سے یہ بات ضرور کروں گی۔ شام کا انتظار کیا، جیسے ہی سمیہ گھر آئی تو میں اس پر برس پڑی۔ میں نے کہا آج تم نے جو کہنا ہے کہہ دو، پر یہ بات میں بالکل برداشت نہیں کروں گی۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اس طرح ایک غیر لڑکے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی؟ میری نند مجھے پھر سے وہی بات کی کہ اگر آپ ایسی باتیں کرنی ہیں تو پھر میں بھی آپ کو اور بھائی کو ایسا لڑاؤں گی کہ آپ ساری زندگی بھولو گی نہیں۔ شمشاد والی باتیں مرچ مسالے لگا کر اپنے بھائی کو بتاؤں گی اور پھر آپ کے ساتھ ہوگا جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اپنی نند کی باتیں سن کر مجھے بہت برا لگا۔ سوچا کہ اس طریقے سے نہیں کہوں گی ورنہ یہ تو واقعی میرے شوہر کے ساتھ لڑائی کروا دے گی۔
شام کو جب میرے شوہر گھر آئے تو میں نے انہیں کہا کہ میں آپ کی بہن کی شادی کر لینی چاہیے، اس کی پڑھائی بھی مکمل ہونے والی ہے، ہمیں کوئی اچھا رشتہ دیکھ لیتے ہیں۔ میرے شوہر بھی شاید اپنی بہن کی حرکتوں کی وجہ سے پریشان تھے، بولے کہ ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو، میں بھی اپنی بہن کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہا ہوں اور تمہاری بھی اگر کوئی نظر میں ہو تو مجھے لازمی بتانا، اس کی شادی کر کے جلد سے جلد اس گھر سے رخصت کر دوں گا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری عزت خاک میں ملا دے، دیکھتی نہیں تم کیسے رات کے 7-8 بجے گھر آتی ہے، اگر ابا جان اسے کچھ نہیں کہتے تو کیا ہوا؟ میری غیرت تو ابھی اتنی نہیں خراب ہوئی کہ میں اپنی بہن کو رات کے وقت گھر آنے پر کچھ نہ کہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ آج کل کسی لڑکے کے ساتھ چکر میں ہے۔ میرے شوہر نے یہ خدشہ بھی میرے سامنے ظاہر کر دیا، پر میں نے اپنی نند کی کرتوت کے بارے میں کچھ نہیں کہا، جانتی تھی کہ وہ بھی بدلہ مجھ سے لازمی لے گی، پر ایسے میں بالکل اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتی۔ میرے شوہر نے مجھے بتا دیا تھا تم سسرال میں بالکل بھی اپنے گھر کی طرح مت رہنا، ان کو نند اور ساس ہی سمجھنا، اور یہ واقعی صحیح بات ثابت ہوئی۔ میری ساس تو دور کی بات، میری نند بھی مجھ سے ہنس کر بات نہیں کرتی تھی، دونوں ہی بہت بدتمیز قسم کے لہجے کی مالک تھیں۔ میں نے اپنی نند کی فکر چھوڑ دی، پر اگلے ہی دن قدرت نے اس کو سزا دی جو شاید اس نے سوچی بھی نہیں تھی۔ ایک رات کے 10 بجے کا وقت تھا، وہ ابھی تک گھر نہیں آئی تھی۔ میری ساس اور شوہر دونوں ہی بہت پریشان تھے، اس کے کالج سے تو اسے 7-8 بجے کے قریب ہی چھٹی ہو جاتی تھی، پر آج تو ایسا لگتا تھا جیسے آج 7-8 بجے گھر آنے کی بجائے کہیں اور چلی گئی ہے۔ میں اپنی نند کے بارے میں مزید فکر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے سوچا کہ آج میں جلدی سو جاؤں، پر تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ذہن میں زبردست قسم کا شور اٹھا۔ میں باہر گئی تو میں نے دیکھا کہ میری نند لٹی پٹی حالت میں داخل ہو گئی۔ یہ دیکھتے ہی میرے شوہر کا غصہ اسے بالوں کی چٹیا سے پکڑ کر پوچھنے لگا کہ بتا تو کہاں گئی تھی اور کیا تو ماں باپ کا منہ کالا کر کے آئی ہے؟ میری نند کچھ نہیں بولی، تبھی بیچ میں آگے میں نے شوہر سے کہا کہ یہ آپ کی بہن ہے، آپ اس طرح اسے جھڑک نہیں سکتے، اسے اپنے حال پر چھوڑ دیں، اگر اس کے ساتھ کچھ حادثہ بھی ہوا ہے تو اس کی ذمہ دار یہ خود ہے۔ میرے شوہر نے بڑی مشکل سے خود پر قابو کیا، پھر وہ اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میری نند اپنے گھر چلی گئی تھی، پر ابھی بھی مجھے اس کی باتیں یاد آ رہی تھی، اس کی لٹی پٹی حالت دیکھ کر، پھٹی ہوئی آستین اور بال ایسے بکھرے ہوئے جیسے کسی نے اسے سر سے پکڑ کر دھکا دیا ہو۔ مجھے اس کی حالت سب کچھ سمجھ آ رہا تھا، پر میں جانتی تھی مجھے کچھ نہیں کر سکتی، ورنہ ساری بات مجھ پر آئے گی کہ تمہیں اگر کچھ پتا تھا تو بولا کیوں نہیں۔ اب میری نند اگلے دن کالج نہیں گئی تھی، میں نے سوچا کہ میں جا کر اسے حال چال پوچھ لوں، پر جیسے ہی میں نے اس کے دروازے پر دستک دی، اس نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ میں کبھی اس کے کمرے میں نہیں آؤں، کیونکہ میں بہت ہی چلاک ہوں۔ مجھے یہ بات بری لگی، میں اپنی نند کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اب جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، میری نند کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، وہ کمرے سے باہر ہی نہیں آتی تھی۔ میری ساس مجھے کہتی کہ جا کر دیکھو وہ کیا کر رہی ہے۔ اب ماں جی بھی بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ میری نند کی حالت ایسی تھی کہ وہ پورا دن نہ کسی سے بات کرتی نہ کھانا کھاتی، رفتہ رفتہ وہ کمرے سے باہر آنے لگی، مگر خاموش ہی رہتی۔ ایک دن میں اس کے کمرے میں گئی، میں نے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے، مجھے سب صاف صاف بتا دو، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ وہ میرے کندھے سے لگ کر رونے لگی، بولی کہ بھابی آپ صحیح کہتی تھی، مرد اگر کسی عورت پر پیسے خرچ کرتا ہے تو وہ اس سے بدلے میں بہت کچھ لیتا ہے، اور وہ اپنے سکون کا ذریعہ بھی اس عورت کو بنا لیتا ہے، پیسوں کے بدلے وہ سکون حاصل کرتا ہے۔ میری نند نہ جانے کیوں ایسی باتیں کر رہی تھی، پر مجھے ساری بات سمجھ آ گئی تھی کہ ضرور کوئی نہ کوئی حادثہ گزر چکا ہے، ورنہ وہ ایسے روتی دھوتی ہوئی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں اس سے بھی بڑا طوفان منتظر ہے۔ ادھر میرا شوہر اس کے لیے صحیح رشتے کی تلاش میں تھا۔ میری پھوپھو کا بیٹا بہت عرصے سے میری نند کو چاہتا تھا، وہ جب بھی ہمارے گھر آتا وہ اسے دیکھ کر آہیں بھرتا اور کہتا باجی میں تو بہت ہی زیادہ غریب ہوں، لیکن اگر میں کبھی کسی مقام پر ہوتا تو تمہاری نند سے ہی شادی کرتا۔ یہ بہت ہی خوبصورت ہے، میں اپنے اس کزن سے یہی کہتی کہ تم یتیم ہو اور پھر ماں بھی بیوہ ہے، گھر میں کسی قسم کی سہولت موجود نہیں، سو میری نند کے خواب دیکھنا چھوڑ دو، یہ تو کسی بہت امیر لڑکے سے شادی کرے گی، اور اگر امیر نہ بھی ہوا تو کم از کم یہ کسی پڑھے لکھے لڑکے کے علاوہ شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری پھوپھو کا بیٹا ہمیشہ مایوس ہو کر چلا جاتا، مگر اب مجھے لگتا تھا کہ میری نند کی شادی ہو جانے کے بعد اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ ادھر میری نند کے حالات ایسے تھے جیسے وہ جیتے جی مر چکی ہو۔ پھر ایک دن اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوگی اور میری ساس اس کو لے کر ہسپتال چلی گئی۔ ہسپتال والوں نے کچھ معمولی ٹیسٹ لکھ کر دیے، مگر پھر جب مجھے نرس نے اندر بلایا تو کہنے لگی کہ لڑکی کو ماں کو بھی اندر آ جائے، اور میری ساس دونوں اندر گئے تو اس کی پریشان سی نظروں سے ہمیں دیکھا اور بولی کیا یہ لڑکی شادی شدہ ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تو اس نے بھی اپنا ماتھا پیٹ لیا، بولی کہ بس پھر آپ لوگ کچھ کر سکتے ہیں۔
تو بس وہ صبر ہی ہے، صبر کے علاوہ اس کا کوئی اور چارہ نہیں۔ نرس نے بتایا کہ میری نند امید سے ہے اور وہ بہت جلد ایک بچے کو جنم دے گی۔ یہ سنتے ہی میری ساس بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ مجھے زیادہ حیرت اس لیے نہیں ہوئی تھی کیونکہ میں پہلے ہی جانتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ظاہر ہے ایک لڑکی جتنی رات کو دیر سے گھر آئے، لڑکے اس کی ذات کا فائدہ اٹھائیں گے، تو ایک دن یہ سب ہونا تھا۔ ایک عام سی بات تھی۔ میں نے اپنی ساس کو تسلی دی، انہیں کہا کہ آپ فکر نہیں کریں، کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل آئے گا۔ کافی دن اسی طرح گزر گئے۔ میری ساس نند کو لے کر آ گئے تھے۔ میری ساس ہر دن رات کوئی دن ایسا گزرتا نہیں تھا جب وہ اپنی بیٹی کو اس بات کا تانا نہ دیتی۔ میری ساس نے اب اسے کھلم کھلا سے کہنے لگی تھی کہ تو نے ہمارے خاندان کا منہ کالا کر دیا ہے، اب ہم بچہ ضائع بھی نہیں کروا سکتے، کیونکہ اس بات کو 4 مہینے گزر چکے تھے۔ جب میری نند کی طبیعت خراب ہوئی تبھی وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، پر اس بات کا کوئی حل نہیں تھا۔ جس ننھے وجود کو دنیا میں آنا تھا وہ تو آخر ہی رہنا تھا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ بری بات تو یہ ہوئی کہ میری نند ایک دن باہر سین میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا پیٹ ایسے ہی تھا جیسے کسی حاملہ عورت کا ہوتا ہے کہ ہماری ایک اور رشتہ دار عورت گھر آ گئی۔ بس پھر کیا تھا، اس کی نظر میری نند پر پڑی، وہ اسے ٹٹول کر دیکھنے لگی، پھر بولی کہ کہیں یہ امید سے تو نہیں ہے۔ میری ساس نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں، اس کو گیس ہو گئی ہے اور وہ اچھی طرح سمجھتی ہوں، ایسی گیس کسی کو نہیں ہوتی۔ اگر یقین نہیں آتا تو ملے کی دائی بلوا کر اس سے پوچھ لو، تمہاری بیٹی نے کوئی چاند چڑھا لیا ہے۔ یہ باتیں سن کر میری ساس کو بہت برا لگا، انہیں غصہ بھی آیا تھا، ایسا لگتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جانا چاہتی تھی۔ لیکن میری ساس کو اتنا زیادہ دکھ آج سے پہلے کسی بات کا نہیں ہوا تھا۔ میری ساس نے تو بات چیت کرنا بھی چھوڑ دی تھی، یہاں تک کہ ایک دن میری ساس اس سب کو لے کر بیمار ہو گئی اور وہ اس قدر پریشان رہنے لگی کہ اپنی بیٹی نے انہیں بستر پر پہنچا دیا۔ میری ساس کو ہر وقت یہی فکر ہوتی کہ اب ان کی بیٹی سے شادی کون کرے گا۔ میری نند بھی اس بات کو سمجھ چکی تھی کہ اب چونکہ پورے محلے میں بدنام ہو چکی ہے، سو کوئی بھی اس سے شادی نہیں کرے گا۔ میری نند اس بات پر روتی بھی تھی، پر یہ نہ بتاتی کہ یہ بچہ کس کا ہے اور کس نے اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر دیا۔ اس کو پوچھ کر تھک گئے تھے، وہ بھی کیا بتاتی بیچاری، شاید کوئی عام سا لڑکا ہوگا جس نے اس سے دوستی کی ہوگی، بے وقوف بنا کر اس کی تنہائی کا فائدہ اٹھایا ہوگا۔ میری ساس مجھے اکثر یہی کہتی کہ بیٹی خدا کے لیے میری بچی کو اکیلا مت چھوڑنا، تم شادی شدہ ہو، تجربہ کار ہو، اسے ان معاملوں کا نہیں پتا، اگر اس کی بیٹی ہوئی یا بیٹا بھی ہوا تو تم اسے اپنے پاس رکھنا، اسے خود پالنا۔ میں اپنی ساس کی بات سن کر ہاں میں سر ہلا دیتی۔ میری ساس کہتی کہ نہیں بیٹی، اصل میں ایسا ہی ہے جیسا میں تمہیں کہہ رہی ہوں، میری بیٹی کو رلنے کے لیے زمانے کی تختی دھوپ میں مت چھوڑنا، جیسے ہی اس کا بچہ پیدا ہوگا تم اس بچے کو اپنی گود میں لے لینا، اور ہاں تمہاری پھپھو کا بیٹا شاید میری بیٹی سے اب بھی شادی کرنے کو تیار ہو تو تم ایک بار اس سے پوچھ لو، باقی میرے محلے میں تو کوئی بھی میری بیٹی سے شادی نہیں کرے گا۔ میں نے سوچا کہ اب جب بدنامی ہو ہی گئی ہے تو کیوں نہ میں ایوب سے بھی پوچھ لوں جو میری پھپھو کا بیٹا تھا اور میری نند کو جنون کی حد تک چاہتا تھا۔ میں نے جا کر ساری بات ایوب کو بتائی، پہلے تو وہ مکر گیا، پھر کہنے لگا کہ میں نے زندگی میں اگر کسی سے محبت کی ہے تو وہ آپ کی نند ہے، اور میری محبت سچی تھی، یہی میری محبت کا امتحان ہے، ورنہ ایسی خوبصورت لڑکی سے کون محبت نہیں کر سکتا، اس مشکل وقت میں میں ہی اس کا ساتھ دوں گا، آپ کہیں گے تو میں اس بچے کی پیدائش کے بعد بھی نکاح کر لوں گا، اگرچہ میں نے آج تک کسی لڑکی کو چھوا تک نہیں ہے، پر پھر بھی اپنی محبت کے واسطے ایسی لڑکی کو قبول کرنے کو تیار ہوں جو نہ صرف پہلے ایک لڑکے سے دوستی کر چکی بلکہ اس کا بچہ بھی پیدا کرے گی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور گھر آ گئی۔ میں نے ساس کو یہ بات بتائی، پر وہ یہ بات سننے سے پہلے ہی بہت زیادہ طبیعت کی خرابی کے عالم میں تھی۔ لگتا تھا جیسے زندگی موت کی کشمکش میں مرنے سے پہلے انہوں نے ایک بات کہی جو میرے ذہن میں چپک کر رہ گئی۔ بولی کہ بیٹی تم اپنی نند کے بیٹے کو اپنے پاس رکھ لینا، اور یقین جانو یہ تمہیں کروڑ پتی بنا دے گا، وہ بھی کچھ ہی عرصے میں۔ یہ کہہ کر میری ساس کی جان نکل گئی تھی۔ انہوں نے مجھے دل سے دعا تھی کہ میں واقعی ایک دن دولت مند ہو جاؤں۔ میں نے اپنی ساس کی ہر بات پر عمل کیا، جب وہ زندہ تھی ان کی خدمت کی، جب وہ فوت ہوئی تو میں نے ان کی وصیت پر عمل کرنے کے لیے اپنی نند کو بالکل بھی تکلیف نہیں دی، اسے کہا کہ ایوب تم سے شادی کر لے گا اور یہ بچہ تم میرے حوالے کر دینا۔ میری نند اس بات پر مان گئی تھی کیونکہ اب اس بچے کو ضائع کرنا مشکل تھا۔ 9 مہینے کے بعد میری نند نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ وہ بچہ واقعی میں بہت پیارا تھا، میری نند کی شکل و صورت بھی کسی سے کم نہیں تھی، پر وہ بچہ بلا کا خوبصورت تھا۔
پھر میں نے سوچا کہ اب میری نند نے بچے کو جنم دے دیا ہے، کیوں نہ میں اس کی شادی کر دوں۔ میری ساس کی وفات بھی ہو چکی تھی، میں زیادہ دھوم دھام سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی سب میں یہ فنکشن نپٹانا چاہتی تھی، تو میں نے اپنی نند کی شادی ایوب سے کر کے اسے گھر سے رخصت کر دیا تھا۔ پر اب میرے من میں بار بار ایک ہی سوال آتا، ایک ہی خیال آتا کہ میں اس بچے کو اکیلے کیسے پالوں گی۔ میرا خود بھی چھوٹا 2 سال کا ایک بچہ تھا۔ پر پھر مجھے اپنی ساس کی وہ بات یاد آ جاتی جب انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ بچہ تمہیں کروڑ پتی بنا دے گا۔ میں ان کی اس سب بات پر سوچتی کہ شاید ان کا دماغ اس موڑ میں کافی کمزور ہو گیا ہے، سو وہ ایسی باتیں کر رہی ہیں، اور میں کیا جانتی تھی کہ وہ سچ ہی کہتی تھی۔ ایک دن جب میں اپنے گھر سے سبزی کاٹ رہی تھی، دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ کہنے لگا کہ شمشاد صاحب کا گھر یہی ہے؟ میں نے کہا جی بالکل۔ اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ لوگ اگر مجھے معاف نہیں کریں گے تو شاید میری زندگی پرسکون نہیں گزرے گی، میں خود کو ہی کوستا رہوں گا۔ میں نے بوڑھے سے معاملہ پوچھا کہ کیا بات ہے۔ وہ آدمی تقریباً عمر میں 50 سال کا لگ رہا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ دراصل وہ ایک امیر مالک ہے، اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، لیکن اس کا بیٹا بہت آوارہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے لگا کہ بیٹی، ہر انسان کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے، میرے بیٹے نے بھی تمہاری بچی کے ساتھ بہت برا کیا۔ وہ میری نند کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ اس بوڑھے آدمی نے بتایا کہ میرے بیٹے نے میری نند کے ساتھ زیادتی کی تھی، جس کے بدلے میں بچہ پیدا ہوا۔ میری نند کے بارے میں انہیں سب کچھ معلوم تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ بوڑھا آدمی اپنے بیٹے کا کفارہ ادا کرنے یہاں کیسے آ گیا۔ کہنے لگا کہ میرے بیٹے کو ان کی مہلک بیماری لاحق ہو گئی ہے، وہ اپنے گناہوں پر پچھتا رہا ہے اور سب سے معافیاں مانگتا پھرتا ہے، پر اسے تمہاری وہ بیٹی بھی یاد ہے جس کی اس نے اس طرح سے زندگی تباہ کر دی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ آدمی کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ میں نے اس بچے کو پال پوس کر بڑا کیا ہے، آپ بھی بے فکر رہیں، میری نند آپ کو معاف کر دے گی۔ میں نے انہیں بتایا کہ وہ میری بیٹی نہیں، میری نند ہے۔ بوڑھے حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے بیٹی، تم میرے بچے کو، میری نسل، میرے خون کو پال رہی ہو، تو میں تمہیں اس کے بدلے میں انعام ضرور دوں گا۔ میں سمجھی کہ کوئی چھوٹا موٹا تحفہ لائے ہوں گے، پر وہ تو اپنے ساتھ 50 یا 60 لاکھ روپے کا چیک لے کر آئے تھے، جسے دیکھ کر میری باتیں ہی کھل گئی تھی، کیونکہ میں نے اس سے پہلے اتنی رقم کا نہ سوچا، نہ کبھی دیکھا، نہ گمان کیا۔ پر آج مجھے میری ساس کی بات سچ ہوتی نظر آ رہی تھی۔ سچ تو یہی ہے کہ لوگ اپنے بڑوں کا مان رکھ لیتے ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی مراد پوری ضرور ہوتی ہے، اور میں نے بھی اپنی ساس کا، میں نے اتنی دنیا میں ہی جنت پا لی تھی۔